نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 61 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، تاکہ تم سب آرام کرو اس میں اور دن کو روشن۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ یقیناً فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ سب شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی ہے اللہ تمہارا رب پیدا کرنے والا ہر چیز کا۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر وہی۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو کہاں تم سب بہکائے جاتے ہو۔ كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح بہکائے جاتے تھے وہ لوگ جو تھے سب اللہ کی آیات کا وہ سب انکار کرتے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، تاکہ تم آرام کرو اس میں اور دن کو روشن تاکہ تم کام کرو اس میں۔ بے شک اللہ یقیناً بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی رات کو تاریک بنایا تاکہ کاروبار زندگی معطل ہو جائیں اور لوگ امن و سکون سے سوچ سکیں، یعنی روشن بنایا تاکہ معاشی محنت اور تگ و دو میں تکلیف نہ ہو۔ اللہ کی نعمتوں کا اور نہ اس کا اعتراف ہی کرتے ہیں، یا تو کفر و حجود کی وجہ سے جیسا کہ کافروں کا شیوہ ہے، یا منعم کے واجبات شکر سے اعمال و غفلت کی وجہ سے جیسا کہ جاہلوں کا شعار تھا۔ یہی ہے اللہ تمہارا رب، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر وہی۔ تو کہاں تم بہکائے جاتے ہو، یعنی پھر تم اس کی عبادت سے کیوں بدکتے ہو اور اس کی توحید سے کیوں پھرتے رہتے ہو۔ اسی طرح بہکائے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، قرارا والسماء بناء، قرارگاہ اور آسمان کو چھت، وصورکم فاحسن صورکم، اس نے شکل دی تمہیں تو بہت اچھی بنائی تمہاری صورتیں، ورزقاکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم، اور اس نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے، یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، سو بہت برکت والا ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ والحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ ہے کوئی معبود نہیں مگر وہی۔ فادعوہ مخلصین، بس تم سب پکارو اسے اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو، لہو اس کے لیے، الدین دین یعنی بندگی کو۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ قرارگاہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت اچھی بنائیں تمہاری صورتیں، اور اس نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے، یہ اللہ تمہارا رب ہے، بس بہت برکت والا ہے اللہ، تمام جہانوں کا رب ہے۔ آگے نعمتوں کی کچھ قسمیں جاری کی جا رہی ہیں تاکہ اللہ کا کمال قدرت بھی واضح ہو جائے اور اس کی بلا شرکت غیر معبود ہونا بھی۔
جس میں تم رہتے، چلتے پھرتے، کاروبار کرتے اور زندگی گزارتے ہو، اور بالآخر موت سے ہمکنار ہو کر قیامت تک کے لیے اسی میں آسودہ خواب رہتے ہو، یعنی قائم اور ثابت رہنے والی چھت۔ اگر اس کے گرنے کا اندیشہ رہتا تو کوئی شخص آرام کی نیند نہ سو سکتا، نہ کسی کے لیے کاروبار حیات کرنا ممکن ہوتا۔ جتنے بھی روئے زمین پر حیوانات ہیں، ان سب میں تم انسانوں کو سب سے زیادہ خوش شکل اور متناسب الاعضاء بنایا ہے، یعنی اقسام و انواع کے کھانے تمہارے لیے مہیا کیے جو لذیذ بھی ہیں اور قوت بخش بھی۔ وہی زندہ ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، پس تم اسے پکارو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین بندگی کو۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی جب سب کچھ کرنے والا اور دینے والا وہی ہے، کوئی دوسرا بنانے میں شریک ہے نہ اختیارات میں، تو پھر عبادت کا مستحق بھی صرف ایک اللہ ہی ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ استمداد و استغاثہ بھی اسی سے کرو، وہی سب کی فریادیں اور التجائیں سننے پر قادر ہے، کوئی دوسرا کوئی بھی مافوق الاسباب طریقے سے کسی کی بات سننے پر قادر ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات ہے تو دوسرے مشکل کشائی اور حاجت روائی کس طرح کر سکتے ہیں؟ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ قل ان نہیت ان اعبد الذین تدعون، آپ کہہ دیجئے بے شک میں روک دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم سب پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لما جاءنی البینات، جبکہ آ گئی میرے پاس واضح دلیلیں، میں ربی، میرے رب کی طرف سے، وہ امرتو، اور میں حکم دیا گیا، ان اسلم، کہ میں فرما بردار ہو جاؤں، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کا، والذی خلقکم، اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر ایک نطفے قطرے سے، ثم من علقہ، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ نکالتا ہے تمہیں بچے کی صورت میں۔ آپ کہہ دیجئے بے شک میں روک دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جبکہ آ گئی میرے پاس واضح دلیلیں میرے رب کی طرف سے، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں فرما بردار ہو جاؤں تمام جہانوں کے رب کا۔ چاہے وہ پتھر کی مورتیاں ہوں، انبیاء اور صلحاء ہوں، قبروں میں مدفون اشخاص ہوں، مدد کے لیے کسی کو مت پکارو، ان کے ناموں کی نظر و نیاز مت کرو، ان کے ورد نہ کرو، ان سے خوف مت کھاؤ، اور ان سے امیدیں وابستہ نہ کرو، کیونکہ یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں جو صرف ایک اللہ کا حق ہے۔ یہ وہی عقلی اور نقلی دلائل ہیں جس سے اللہ کی توحید، یعنی اللہ کے واحد الہ اور رب ہونے کا اس بات ہوتا ہے، اور قرآن میں جا بجا ذکر کیے گئے ہیں۔ اسلام کے معنی ہے اطاعت و انقیاد کے لیے جھک جانا، سر اطاعت خم کر دینا، یعنی اللہ کے احکام کے سامنے میں جھک جاؤں، ان سے سرتابی نہ کروں۔ آگے پھر توحید کے کچھ دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر ایک نطفے قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ نکالتا ہے تمہیں بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا، پھر تاکہ تم سب پہنچ جاؤ لہٰذا اپنی جوانی کو، پھر تاکہ تم سب ہو جاؤ بوڑھے، لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی، اور پھر تم میں سے کوئی تو ایسا ہے جو فوت ہو جاتا ہے، من قبل، اس سے پہلے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم سب پہنچ جاؤ موت کے ایک مقررہ وقت کو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سب سمجھو، هُوَ الَّذِي، وہی ہے اللہ، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ موت دیتا ہے، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، پھر جب وہ فیصلہ کر لے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بے شک وہ صرف کہتا ہے اس سے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو، پھر تاکہ تم ہو جاؤ تم بوڑھے،
اور تم میں سے کوئی تو ایسا ہے جو فوت کیا جاتا ہے اس سے پہلے ہی، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ موت کے ایک مقررہ وقت کو، اور تاکہ تم سمجھو۔ یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، جو ان کی اولاد تمام اولاد کے مٹی سے پیدا ہونے کو لازم ہے۔ پھر اس کے بعد نسل انسانی کے تسلسل اور اس کے بقاء و تحفظ کے لیے انسانی تخلیق کو نطفے سے وابستہ کر دیا۔ اب ہر انسان اس نطفے سے پیدا ہوتا ہے جو صلب پدر سے رحم مادر میں جا کر قرار پکڑتا ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کی پیدائش موزانہ طور پر بغیر باپ کے ہوئی، جیسا کہ قرآن مجید کے بیان کردہ تفصیلات سے واضح ہے، جس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ یعنی ان تمام کیفیتوں اور اتوار سے گزارنے والا وہی اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی رحم مادر میں مختلف ادوار سے گزر کر باہر آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں، بعض بچپن میں، بعض جوانی میں اور بعض بڑھاپے میں، بڑھاپے سے قبل کہولت میں فوت ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ جس کی جتنی عمر اللہ نے لکھ دی وہ اس کو پہنچ جائے اور اتنی زندگی دنیا میں گزار لے۔ جب تم سب ان اتوار اور مراحل میں غور کرو گے کہ نطفہ سے علقہ، پھر مضغہ، پھر بچہ، پھر جوانی، کہولت اور بڑھاپا، تو تم سب جان لو گے کہ تمہارا رب بھی ایک ہی ہے، تمہارا معبود بھی ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی سمجھ لو گے کہ یہ جو اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے لیے قیامت والے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دینا بھی مشکل نہیں ہے، وہ یقیناً سب کو زندہ فرمائے گا۔ اللہ ہے، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ پھر جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ صرف کہتا ہے اس سے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ زندہ کرنا اور مارنا اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ ایک بے جان نطفے کو مختلف اطوار سے گزار کر ایک زندہ انسان کے روپ میں ڈھال دیتا ہے، پھر ایک وقت مقررہ کے بعد ایک زندہ انسان کو مار کر موت کی وادیوں میں جا سلاتا ہے۔ یہ اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ اس کے لفظ کن، وہ کہتا ہے لفظ کن ہو جا، اس سے وہ چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تمام باتوں پر من و ان ایمان لانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔